ملک میں جاری سیاسی دھینگا مشتی جس کے اثرات پاکستان میں موجودہ دور میں بھی ہو رہے ہیں. معیشت سب سے بڑی اس حوالے کی اس معاملے میں وکٹم ہے. سب سے زیادہ مسئلہ کاروبار کو، تجارت کو، سرمایہ کاری کو ہوتا ہے. مارکیٹس اس میں بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہیں اور یقیناً یہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان IMF پروگرام سے گزر رہا ہے، وہ اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. اور یقینی طور پہ سیاسی بحران اور پھر آئینی مسائل وہ بھی بہت ہی زیادہ ابہام ہے. اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو نہ جانے یہ معاملہ کتنا طول کھینچے گا، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. اس موضوع پہ ہماری بات جاری ہے نامور ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب مجیب الرحمان شامی سے. شامی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بظاہر عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ جو بھی ان کی جیب میں پتہ ہے یا ان کے پاس جو بھی اس وقت گیدڑ سنگھی ہے، وہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ بساط الٹ دیں گے وہ اس تحریک عدم اعتماد کی، چاہے وہ نمبرز کے حوالے سے کرے یا وہ ان کے پاس کوئی اور اس سلسلے میں حربہ ہے یا کوئی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی جیسے میں نے کہا گیدڑ سنگھی ہے. لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کی ان کا یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. آئندہ ہفتے ان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف پوسچرنگ ہے؟ آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے یہ پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے؟ کیا یہ بساط ہفتے 10 دن میں الٹ جائے گی؟ دیکھیں خان صاحب، اگر اپوزیشن کی صفوں میں درار پڑتی ہے تو ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کی وجہ سے ووٹ دینا مشکل ہو جائے ان ارکان کے لیے جو منحرف ہیں پی ٹی آئی کے. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت تو مجھے نظر نہیں آ رہی جس سے بساط کو الٹ دیا جائے. اور آپ دیکھیں خان صاحب جو ہیں، ہماری جو پی ٹی آئی ہے اس میں کم و بیش 51 ارکان ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا اور وہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے، اور 5 تو ان میں ایسے ہیں جو آزاد الیکشن لڑے تھے، الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں بہت کو، تو یہ تو ان کی ایک حیثیت اپنی رہے گی اور ان کو ساروں کو ون اوور کرنا بہت مشکل ہوگا. ہاں، اگر آپ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہ سنبھال سکے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا. بات جو بھی صورت ہو، میرا خیال ہے کہ اب انتخابات جو نئے ہیں وہ دستک دے رہے ہیں ہمارے دروازے پر. گویا آپ اب بھی آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ بساط الٹتی ہے تو پھر یہ ایک طویل مدتی حکومت نہیں ہوگی، یعنی کہ اگلے 1.5 سال کی حکومت نہیں ہوگی. یہ جلد از جلد اس میں انتخابات کال کر لیے جائیں گے اور یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہوگی. مہینے 2 مہینے نہ بھی ہو، کچھ اس سے زیادہ وقت بھی ہو جائے تو انتخابات کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کا بوجھ جو ہے آنے والی حکومت زیادہ دیر اٹھا نہیں سکے گی، بلکہ اس کی پوزیشن جو ہے بالکل مختلف ہو جائے گی. وہ حکومت ہوگی اور خان صاحب اپوزیشن ہوں گے. تو یہ میرا خیال معاملہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے. اور اگر عمران خان خود انیشیٹو لیتے اور لوگوں کے پاس جاتے، الیکٹریٹ کو اپیل کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب بھی ان کو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسی صورت کرنی چاہیے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے اور وہاں فیصلہ ہو جائے. اس میں ضد جو ہے یا انا جو ہے یا اپنی بات پر اصرار جو ہے، اس سے کوئی گرہ کھلتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ گرہ جو ہے دوسری، تیسری، چوتھی لگتی چلی جائے گی. کیا آپ کو اپوزیشن میں اس قسم کی گنجائش نظر آتی ہے، یا اپوزیشن آج جس اثر میں ہے اور وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ اب اس کو کوئی شکایات نہیں ہے، تو وہ معاملہ اگر اثر انداز ہو تو اپوزیشن اکوموڈیشن کے لیے تیار ہوگی کسی فارمولے کے لیے؟ اپوزیشن کا مطالبہ بھی نئے انتخابات ہی کا رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ نئے انتخابات ایسے ہوں کہ ان میں کوئی مداخلت نہ ہو سکے. اور میرا خیال اب تو ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ بڑے منصفانہ اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں جن کو فریقین قبول کریں اور ان پہ اعتراض نہ کر سکیں. تو میرا خیال
اس کی طرف بڑھنا چاہیے. غیر یقینی کو جتنا آپ زیادہ وقت دیں گے اور زیادہ صورتحال جو ہے الجھائیں گے, اس میں پھر آپ کے اپنے ہاتھ بھی جو ہے خالی رہ جائیں گے. اس میں ایک اور دوسرے لوگ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ عمران خان خود تو اب الیکشن نہیں کال کر سکتے نا شافی صاحب, کیونکہ عدم اعتماد کی قرارداد داخل ہو چکی ہے. اب ان کے پاس یہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے. یہ بات تو درست ہے, لیکن اگر وہ اس پہ تیار ہو جائیں تو میرا خیال اپوزیشن سے معاملہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ الٹیمیٹلی تو پھر انتخابات ہی مطلوب ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے ناکام ہو جاتی ہے تو بھی خان صاحب کے لیے بہتر آپشن یہ ہوگا کہ وہ انتخابات کی طرف چلے جائیں اور لوگوں سے رجوع کریں. یقیناً یہ ایک آپشن ہے جو کہ اس پورے مسئلے کا حل ہے کہ سب مل کے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں اور ہنسی خوشی تیار ہو جائیں اور الیکشن کی طرف جائیں, اور پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. ہاں جی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا اور یہی بہتر راستہ ہے. اور اس میں اب میرا خیال ہے کہ کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے اور فریقین میں سے کسی کو بھی. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد یہ سیاسی موضوع پر اور اس سیاسی ماحول پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور آج کا قضیہ جس نے کہ اس سب کو دبا دیا وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ان کے حالیہ منحرفین کیس کے معاملے میں جو ان کے فیصلے رہے ہیں اس کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان کو خط لکھا ہے اور وہ مشتہر بھی ہوا ہے, اور اس کی کاپیز انہوں نے ساری بارز کو بھی بھیجی ہے, میڈیا کو بھی مل گئی, اور اس نے سپریم کورٹ میں ایک نئے بحران کو جنم دے دیا ہے. وہاں کی صورتحال اب سیاسی, معاشی اور پاکستان میں ایک عدالتی معاملہ بھی ہے, ایک عدالتی بحران بھی ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی بات ہوگی پروگرام کے اگلے حصے میں.